بھائی یہ فصل ہے مرکبات کے بارے میں، تعریف خود کر رہا ہے۔ کل اسم، ہر ایسا اسم رکب من کلمتین جو مرکب ہو دو کلموں کے درمیان، ٹھیک ہے، لیست بینہما نسبت، اس کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ بھائی نسبت مانا اسنادی نسبت نہ ہو، اسنادی نسبت ہوگی تو جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی اسنادی نسبت نہ ہو۔ فَإِن تضمن الثانی حرفا، اگر اندر میں لیتا ہے دوسرا جز حرف کو، یجب بناؤہما الفتح، تو واجب ہے کہ مبنی پڑے ان کو دونوں کو فتح پر، کاحد عشر الی تسعۃ عشر۔ بھائی دو لفظوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک تو ایک قسم ہے جو درمیان میں حرف ہو، اور دوسرا وہ جو درمیان حرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو درمیان میں حرف ہو تو اس کو دونوں حصوں کو مبنی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی؟ مثال ثلاثۃ عشر، اصل میں تھا ثلاثۃ و عشرون، ثلاثۃ و عشرون تھا، ٹھیک ہے، واو شامل ہو گیا عشرون میں، تو کیونکہ واو مبنی اصل ہے وہ اس میں اندر چلا گیا تو اس کو مبنی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ باقی ثلاثۃ کو مبنی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی جب دونوں کو ملایا تو ایک کلمہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایک کلمہ ہو گیا، تو اب ثلاثت درمیان کلمے میں آ گیا، کہاں گیا؟ درمیان کلمے، تو درمیان پہ اعراب آتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جیسے زید، ٹھیک ہے، جاءنی زید، رأیت زید، مررت بی زیدہ، زید میں یا پہ اعراب آئے گی، زید پہ اعراب آخر میں دال پر آئے گی، یا پہ اعراب کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ثلاثۃ عشر میں جب دونوں کو ایک کر دیا تو درمیان میں اعراب آئے گا نہیں آئے گی، تو وہ مبنی ویسے ہی ہو جائے گا، کون؟ درمیان کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پچھلے والا کیوں مبنی ہوگا؟ جو اس میں حرف اندر چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ فصل المرکبات، کل اسم رکب من کلمتین، ہر ایسا اسم جو مرکب ہو دو کلموں سے، لیست بینہما نسبت، دونوں میں کوئی نسبت نہ ہو، یعنی نسبت اسنادی نہ ہو، اسنادی ہوگی تو پھر جملہ ہو جائے گا، ایک مسند ہوگا ایک مسند علیہ ہوگا، جملہ ہو جائے گا۔ فَإِن تضمن ثانی حرفا، اگر دوسرا اس حرف اندر میں لے لے، یجب بناؤہما، تو واجب ہے دونوں کو مبنی پڑھنا، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی، پہلا درمیان کلمے میں آ گیا اور دوسرا کیونکہ حرف اس میں چلا گیا اس پہ وہ مبنی ہو گیا۔ یجب بناؤہما، تو واجب ہے دونوں کو علی الفتح، فتح پر، کاحد عشر الی تسعۃ عشر، الا اثنی عشر، مگر اثنی عشر اس میں استثناء ہے، اثنی عشر جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اثنی عشر میں اثنان، اثنین، اثنتین، یہ جو ہے اثنان جو ہوگا یہ معرب ہوگا، الا اثنی عشر فانھا معربا، مگر اثنا عشر یہ معرب ہوگا، کالمثنیٰ، کہ یہ مثنیٰ جیسا ہے۔ بھائی جیسے اسم مثنیٰ میں آخر میں الف نون آتا ہے، غلام، غلامان، رجل، رجلان، ٹھیک ہے، تو اثنان یہ تثنیہ جیسا ہے، خود تثنیہ نہیں ہے، اثنان کی معنی دو ہے لیکن تثنیہ سے نہیں بولا جاتا۔ کیوں بھائی؟ بھائی تثنیہ بنتا ہے الف نون بڑھانے سے، ٹھیک ہے، غلامن کو آگے دے دیا الف نون تو کیا ہوگا؟ غلامان۔ اچھا، رجلن کو آخر میں شروع میں دے دیا تو الف نون تو کیا ہوگا؟ رجلان۔ اگر الف نون ہٹایا جائے تو کیا ہوگا؟ رجلن، پھر واحد ہو جائے گا۔ اثنان میں اگر الف نون ہٹایا جائے تو واحد ہوگا؟ اس نون کبھی واحد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو یہ تثنیہ جیسا ہے لیکن تثنیہ نہیں ہے، معنی اس کی دو ہے، معنی اس کی دو ہے لیکن تثنیہ سے نہیں بولا ہے، تثنیہ جیسا ہے تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کہاں گیا میں؟ الا اثنی عشر، مگر اثنی عشر فانھا معربا، یہ معرب ہوگا، ٹھیک ہے، باقی نون اعرابی، نون جو تنوین کی طرح ہے وہ گر جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ، اگر وہ اندر میں نہیں لیتا، ذالک سے مراد کو رہا ہے حرف، اگر اندر درمیان میں حرف نہیں لیتا، فَفِيهَا لُغَاتٌ،
اس میں بہت سارے لغات ہیں، ٹھیک ہے. ہاں فصیح اور زیادہ فصیح اس میں سے کیا ہے، بنا الاول الفتح، پہلے کو فتح پر مبنی پڑھا جائے گا، والاعراب الثانی، دوسرے کو معرب پڑھا جائے گا. یعنی درمیان میں حرف نہ ہو تو اس کے بہت سارے لغات ہیں. زیادہ فصیح جو لغت یہ ہے کہ پہلے کو معرب، دوسرے معرب الفتح، مبنی الفتح پڑھا جائے گا، اور دوسرے کو معرب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. ففیہا لغات، بہت سارے لغات ہیں. فصحا اور زیادہ اس میں فصیح یہ ہے، وہ افصح اور زیادہ فصیح اس میں یہ ہے، بنا الاول پہلے کو مبنی پڑھا جائے گا، الفتح فتح پر، واعراب الثانی دوسرے کو معرب پڑھا جائے گا. معرب پڑھا جائے گا لیکن غیر منصرفہ، معرب پڑھا جائے گا لیکن غیر منصرفہ پڑھا جائے گا، یعنی اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، جر بھی، زیر بھی نہیں آئے گی. کبا البک، نحو جاءنی با البک، رأیت با البک، مرض بھی بال بک. ختم جی. فصل الکنایات، یہ فصل ہے کنایات کے بارے میں. یہ اسم تدل علی عدد مبہم، یہ ایسا اسم ہے جو دلالت کرے عدد مبہم پر، جیسے کم، قضا. او حدیث مبہم، یا حدیث بات مبہم پر، جیسے کئیتا زیتا، ٹھیک ہے. بھائی عدد مبہم ہوگا. کم، بھائی کم کی معنی کتنے، تو مبہم ہوگا. آگے اس کے تمیز ہے، کم درہمان عندک، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ تمیز. اچھا کئی تضیت جو آتا ہے یہ بات مبہم کے لیے آتا ہے. مثلا میں کسی زید کے بارے میں بات، زید نے مجھ سے ایسا کیا، پھر میں نے اسے یوں کیا، میں نے اسے مارا پیٹا. اب تیسرا آدمی آ گیا تو میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو پھر میں بولوں گا زید کو میں نے ایسا کیا، کئی تک کیا، زیت کیا، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسے چھپا نہ جاؤں. پھر میں نے کنائے میں بات کرنا شروع کر دی، تو بات میں کنائے کرنے کو کئی تضیت بولا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فصل الکنایات وہی اسم، یہ ایسا اسم ہے، تدل علی عدد مبہم، یہ دلال کا عدد مبہم پر. وہی کم قضا، کم قضا عدد مبہم پر ہوگا بھائی. وقد و حدیث مبہم میں کئی تضیت، کئی تضیت. اس کے تینوں لغات ہیں، کئی تا بھی آتا ہے، کئی تضیت بھی آتا ہے، کئی تو زیت بھی آتا ہے، کئی تی زیتی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معرب ہے، نہیں، یہ لغات ہیں. جب آپ کئی استعمال کریں گے ایک دفعہ تو حالت رفع میں بھی وہی استعمال، حالت نصبی میں کئی تک کریں گے، حالت جری میں بھی کئی تک پڑھیں گے، ایسے ہی پڑھیں گے. اگر آپ کئی تو استعمال کرتے ہیں تو حالت رفعی میں بھی کئی تو کریں گے، نصبی میں جری میں کئی تو کریں گے. یعنی یہ لغات ہے، یہ اعراب کی تبدیلی نہیں ہے. تو اس کو کئی تو پڑھنا جائز ہے. زیت، زیتی، زیتو لغات پڑھنا جائز ہے. ختم جی. وعلم ان کم علی القسمین، تو جان تو کم جو دو قسموں پر ہے. استفہامیہ تو ایک استفہامی، دوسری خبری، ٹھیک ہے. ایک استفہامی یعنی پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے. وما بعدہا، اب اس کی نشانی کون سی ہے، ٹھیک ہے. استفہامی کی نشانی کون سی ہے کہ اس کا جو تمیز آئے گی وہ منصوب آئے گی، ٹھیک ہے. استفہامیہ وما بعدہا منصوب مفردن، منصوب ہوگی مفرد بھی ہوگی. منصوب ہے التمیز، تمیز میں، جیسے کم رجل عندک، کم رجل عندک، کتنے لوگ ہیں تمہارے پاس. بھائی ہم جب وہ مزدور لینے جاتے ہیں نا، مزدور، بھائی تمہارے پاس کتنے لوگ ہیں، ہاں یہ پوچھا جاتا ہے. ہاں تو کم رجل عندک، تمہارے پاس کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس کام کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں تمیز جو آئے گی منصوب مفرد آئے گی، ہاں جب استفہام کے لیے. اور اس کے لیے دوسری ہے خبریہ. خبریہ کے لیے جو تمیز آئے گی وہ آئے گی یا مفرد مجرور آئے گی یا جمع مجرور آئے گی، ٹھیک ہے، مفتون آئے. جیسے کم رجل عندی، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. یہ میں سوال نہیں پوچھا، میں بات بتا رہا ہوں، کم میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. کم رجل عندی، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اسے بولوں کم رجل عندک، میں تمہیں بولوں، اسے بولوں کتنے تمہارے پاس لوگ ہیں، وہ جائے کم رجل عندی، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے. وہ جواب میں کیا بولے گا؟ ہاں وہ خبر دے گا کہ کم رجل عندی، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یا تو مفرد مجرور آئے گا یا جمع مجرور آئے گا. کم رجال عندی، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کہاں گیا بھائی؟ ہاں وہ خبریت، اور خبریہ ہے. وما بعدها مجرور، اس کے بعد مجرور ہوگا، مجرور مفرد ہوگا. نہ ہو کم مال انفقتہ، کتنا ہی مال میں نے اس کو خرچ کیا، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا. یہ میں خبر دے رہا ہوں، میں نے کتنا ہی مال خرچ کیا. او مجموع، یا جمع ہوگا. نہ ہو کم رجال، کتنے ہی لوگ، لقیتہم، کتنے ہی لوگوں سے میں ملا ہوں. ٹھیک ہے. یہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے جی. ومعناها تکثیر، اس کی معنی ہے بہت سارے لوگ. کم کی اس یہاں پہ معنی کیا ہوگی؟ بہت سارے لوگ، تکثیری معنی. وتدخل، ہاں کہاں ہے؟ وما تدخل من فیہما، اور ان دونوں پہ یعنی استفہامیہ اور جو ہے خبریہ کی جو تمیز ہے اس میں من بھی داخل کرنا جائز ہے، اس میں من داخلہ کرنا جائز ہے. جیسے تقول کم من رجل لقیتہ، کتنے لوگوں سے تم ملے ہو. ٹھیک ہے. کتنے، کم من رجل لقیتہ. کم من مال انفقت، کتنا ہی میں نے مال خرچ کیا. خبریہ دونوں میں من داخل ہوئی. باقی اب پتہ کیسے چلے کہ یہ خبریہ ہے یہ استفہامیہ ہے؟ یہ کلام کے سیاق سے پتہ چل جائے گا، بات کرنے سے پتہ چلے گا یہ پوچھ رہا ہے یا جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس قرینے سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے بھائی، ختم. وقد یحذف التمییز لقیام قرینۃ، کبھی کبھی تمیز کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے. کوئی قرینہ ہو تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ کم مالک، کم مالک. اب یہ یہاں پہ تمیز حذف ہے. قرینہ کون سا ہے جی؟ بتائیں بھائی. تمیز یا تو منصوب آتی ہے یا تو مجرور آتی ہے. ہاں ہے نا، بتایا نا اوپر. یا تو منصوب ہوگی یا مجرور. یہاں پہ کیا ہے؟ مرفوع آ رہی ہے مالوک. ٹھیک ہے. تو اس پہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ تمیز حذف ہے. یہ اس کی تمیز نہیں ہے. تمیز ہوتی تو یا منصوب ہوتی یا مجرور ہوتی جی. ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ کم دینار مالوک، کم دینار، کتنے دینار. یہ دینارن تو استفہامیہ ہوگی، خبریہ ہوگی. کم دینارن مالوک، کم دینارن، رن نصب ہے، استفہامیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کم دینار مال. کم ضربت، ٹھیک ہے. کم ضربت یہ بھی قرینہ ہے. کون سا قرینہ ہے بھائی؟ ویسے یہ کہ کم کے بعد فعل آ رہا ہے، کم کے بعد اسم نہیں آ رہا جو اس کی تمیز بنے، بلکہ فعل ہے. یہاں قرینہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں ہے، حذف کی ہے. تو اصل میں ہے کم ضربتن ضربت، کم ضربتن ضربت، کتنے میں نے پٹائی کی، کتنی دفعہ میں نے تمہیں پٹائی کی. اگر میں بولوں کم ضربتن ضربت تو اس کی معنی کیا ہوگی؟ استفہامیہ ہوگی، خبریہ ہوگی. کتنی میں نے تمہیں پٹائی کی تھی. ہاں، کتنی میں نے تمہیں پٹائی کی تھی. ٹھیک ہے جی. واللہ اعلم بالصواب.